ناظرین گرامی، آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے سوالات کے جوابات دے رہی ہیں۔ فتح مکہ کے حوالے سے ابتدا یہ طور پر بات کی گئی اور اس کے بعد اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ سوال ایک بار پھر نوٹ فرما لیجئے۔ سوال آج کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ کون سی دو صورتیں ہیں کہ جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو اگر معلوم ہے تو یقیناً آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی قربانی بحیثیت آپ نے ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے جس طرح خدمت انجام دی نبی کریم علیہ السلام کی، تو اس کے بعد کا جو دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کا رہنے کا، اور پھر آپ کی وفات پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صابرہ اور مومنہ خاتون تھی۔ یہ جو نبی مکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ کا جاری ہونا، یہ تو ایک سند کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کہنا چاہیے کہ جو اپنی ازواج مطہرات سے تھی، ان میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ مجھے ان پر بڑا رشک آتا ہے کہ آپ ان کو اکثر و بیشتر یاد فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو بڑی بہن تھی حضرت حالہ، وہ کبھی آتی تو آپ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور آپ کہتے کہ یہ حالہ ہوں گی، یعنی ان کی بڑی پذیرائی فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ کبھی کوئی بکری ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ان کو گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، کہ آپ اپنے دوست سے محبت کریں گے تو اس کی آل اولاد سے بھی محبت کریں گے، لیکن یہ ایک انسان کے اندر ایک وصف رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی یعنی اتنی اہمیت آپ دیا کرتے تھے کہ ان کو بھی وہ تحفے تحائف اور گوشت جو ہے وہ پہنچایا کرتے تھے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، یعنی ان کی قربانیاں، ان کی محبت اور ان کے جذبے کی وجہ سے، کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو جذبہ تھا، اور ان ابتدائی ایام میں اسلام کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مکے کے لوگوں کو، اور مکے کے لوگوں نے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دیں، آپ نے فرمایا کہ اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں دین کے راستے میں جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہوں نے مجھے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب مکے کے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے رد کیا میری دعوت۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پیش کیا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں اور میں آپ پر ایمان لایا، اور میں آپ کے دین پر ایمان لایا، اور آپ جو کہتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اور اسی طرح یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ فوراً ہی اس جواب یہ دیا۔ اچھا، ایک تو جواب دیتا ہے آدمی، لیکن اس کے بعد عملاً جو مظاہرہ وہ ایک انتہائی شاندار۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اور میری جو اولادیں ہوئیں وہ خدیجہ سے ہی ہوئیں۔ تو ایک یہ بھی بات ہے کہ یعنی صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ کہ جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے اور بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس کے علاوہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھیں۔ اور پھر یہ کہ کتنی محبت سے انہوں نے اور کتنی بہترین تربیت کی اور کتنی محبت سے ان کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جی بیٹیاں تھیں، کیونکہ جو بیٹے تھے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے بچپن میں ہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 بیٹیاں، اب ان کی تربیت کرنا، پھر ان کے بارے میں فکر مند ہونا، اور اس کے بعد ایک ایک لمحہ انہوں نے کس طرح گزارا ہوگا، وہ سارے مسائل، جیسے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید رہنا کا عرصہ ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور ان مسائب کو غور کرنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے کہ آیا نبی علیہ السلام جیسی عظیم ترین ہستی، جو کہ کامل ترین ہستی ہے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہستی ہے،
انہوں نے اس شیب ابی طالب میں کس طرح کرتے، وہ 3 سال کا عرصہ، اس کے کچھ مصائب میں چاہوں گا کچھ بتائیے کچھ ہمارے ناظرین۔ یہ اصل میں جو معاشرتی مقاطع ہے یہ رہا ہے لوگوں میں، قوموں میں رہا ہے، لیکن عربوں میں کچھ اس کا زیادہ مطلب رجحان تھا۔ تو شاید ہمارے عام ناظرین نہ سمجھ پائیں، بائیکاٹ اگر آپ بائیکاٹ، جی ہاں، مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں وہ ایک عام ہمارے ہاں زبان میں حقہ پانی بند کرنا کہا جاتا ہے نا، کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے برادریوں کے اندر کہ بھئی یہ برادری سے خارج ہو گیا ہے اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعنی مظالم کی کہنا چاہیے کہ جی جب مظالم عروج پر پہنچ گئے تو یہ ایک واقعہ بھی پیش آئے کہ ایک گھاٹی ہے، گھاٹی کہتے ہیں کہ جی 3-4 طرف سے جو ہے وہ بالکل پہاڑوں سے گھری ہوئی جگہ، اور وہ بھی ایسی کہ آپ مکے کو آپ جانتے ہیں کہ بے آب و گیا وہ وادی تھی، وہاں کوئی بہت زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ نہیں تھا، لیکن اس میں جو تھوڑے بہت درخت وغیرہ جو کیکر وغیرہ کے جو بھی لگے ہوئے ہوں گے ان کے پتے تک کھائے وہاں پہ رہنے والوں نے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ان کی بڑی سپورٹ کی اور بڑی مدد کی، اور راتوں کو جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر وہ گندم لاد کے اور اسی طرح بہت ساری دیگر ساز و سامان اور اناج وغیرہ وہ دھکیل دیا کرتے تھے، اور وہ گھاٹی میں چلے جاتے تھے، اور وہاں خدیجہ الکبریٰ جو ہے اس کو وصول کر کے اور مسلمان جو ہیں وہ پھر وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر ایندھن ہے تو ابال لیا، نہیں تو ویسے ہی کچا کھا لیا۔ اب دیکھیں کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے نا وقفے کے دوران کہ جی ایک آپ نے ذکر کیا کہ ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں ایسے جا رہا تھا اور انتہائی بھوک سے نڈال تھا، تو میں نے دیکھا میرے پیر کے نیچے کوئی چیز ہے، میں نے اسے اٹھایا، جی ہاں کچھ نرم سی کچھ ایسی اٹھایا، وہ شاید کوئی سوکھا ہوا چمڑا تھا، یہ کیا تھا، چمڑے کی کوئی چیز تھی، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، لیکن میں نے اسے بھوک کے مارے میں اتنا بے تاب تھا کہ میں نے اسے چبا لیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ گزری، اور 3 سال کے بعد میں وہ جو انہوں نے وہ معاہدہ لکھا تھا یا جو بھی بائیکاٹ کا جو ایک تیار کیا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ کیڑوں نے کھا لیا، اور وہاں صرف بسم اللہ جو لکھا کرتے تھے وہ بسم ہی وہ جگہ وہ باقی رہ گئی، اور باقی وہ کیڑوں نے کھا لیا اور ختم کر دیا۔ تو پھر انہوں نے وہ حکیم بن حزام جو ہے انہوں نے جا کے وہ شرم دلائی، انہوں نے کہا کہ جی تم اپنے ہی بھائیوں کو اس طرح سے کرتے ہو، اور یہ دیکھو کہ جی صرف اللہ کا نام جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تکالیف بھی انہوں نے اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی اور جو صحابہ کرام تھے اور جو اس وقت جو مصائب کا شکار تھے ان کے لیے بھی اپنی مال اور دولت کو انہوں نے جو ہے فراغ دلانا انہوں نے خرچ کیا، یعنی بے تحاشا۔ اور مال اور دولت کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ بڑے بڑے گودام تھے جو اس سے بھرے رہتے تھے، اور جو قافلے جاتے تھے تو جتنے عرب کے جو لوگ تھے ان کے سب کے قافلوں کا ان کا جو سب کا مال ہوتا تھا اس کی برابر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال ہوتا تھا، صرف آپ کا، یعنی اتنی خوشحال تھی۔ وہ سارا مال اور متاع جو ہے انہوں نے اس پر خرچ کر دیا، اور پھر وہ خرچ بھی کھلے دل کے ساتھ آپ نے کیا۔ تو حضرت ایک واقعہ مجھے بڑا پیارا یاد آ رہا ہے جو میرا خیال ہے ہماری آج کی خواتین کے لیے بڑا مشعل راہ ہوگا، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بڑے بزرگی بڑھاپا آ گیا تھا، تو وہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے، تو وہ جب آئیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ گھر میں موجود تھیں، تو انہوں نے بتایا، اپنا تعارف کرایا، تو انہوں نے بڑے ان کو تپاک سے ملی اور ان کو وارم ویلکم دیا اور ان کو پھر بٹھایا، اور اس کے بعد پھر یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آواز سن کے انہوں نے کہا کہ میری ماں میری ماں میری ماں، جو کر کے آپ ان سے لپٹ گئے اور اپنی ردائے مبارک آپ نے بچھائی۔ تو یہ وہ اسی وقت کا واقعہ ہے، اور آپ نے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب وہ رخصت ہوئی وہاں سے اس قدر مال و متاع دیا اور اتنی ان کی خدمت گزاری کی، یعنی جتنے عرصے وہ وہاں رہی ہیں، کہ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ سے، رضائی ماں سے اتنا پیار کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی حضرت خدیجہ الکبریٰ جس سال انہوں نے وفات پائی تھی، اسی سال جو حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا، غموں کا سال، غم کا سال۔ صحیح، بہت اچھا آپ نے اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اجمالی طور پر ایک جائزہ پیش کیا۔ اچھا یہ بتائیے، جیسا کہ آپ نے یقیناً ازواج مطہرات کا جو خدمات ہیں یا جو اسلامی تاریخ میں مقام ہے اور ہم جس طرح ان کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی زندگی سے آج کی خواتین کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ بے شک۔ تو یہ بتائیے کہ
آج کی جو خواتین ہیں کہ جو تمام تر معلومات، تمام تر آسائشیں، تمام تر چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ایک بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت کا شکار ہیں، اور ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے معاشرے میں، اسپیشلی گھروں میں جو صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ ناچاقیاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ انتشار پایا جاتا ہے، ہم آہنگی نہیں ہے ذہنوں میں. تو ایسی خواتین کے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا، ان کی زندگیوں سے آج کی خواتین کو کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ اس کے چند الفاظ میں چاہوں گا. اتنا بہت ہی زبردست سوال ہے اور بہت ہی اچھا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال کا جواب بھی میں شاید نہ دے پاؤں، لیکن میں ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری جو بہنیں ہیں جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، بلکہ بھائی بھی، اپنے گھر کی خواتین کو امہات المومنین کی جو سیرت ہے اس پر مشتمل جو کتابیں ہیں، جو اتھینٹک ہیں، جو مستند کتابیں ہیں، وہ ضرور وہ لیں اور اپنے گھر والوں کو لا کے دیں اور ان سے کہیں کہ جن کو پڑھو. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پڑھنے کے بعد جو ہم پر اثر ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ یہ چیزیں پڑھتا ہے تو ایک اثر اس کے اوپر ضرور ہوتا ہے. تو وہ ضرور سے آگاہ ہوں، روشناس ہوں. بعض لوگوں کو تو ان کے نام بھی نہیں پتا، مکمل طور پہ نام بھی نہیں پتا ہے. یہ بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم ان سے واقف نہیں ہیں. تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے واقفیت حاصل کی جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا. اور جہاں تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مطلب تعلق ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے جو سبق لینا چاہیے، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انہوں نے جو اسلام کے لیے اس کے مطابق اسلام کی خدمت ضرور کریں، دین کی خدمت ضرور کریں. یہ نہیں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ اپنی کسی بہن کو سکھا دیتی ہیں، مطلب کلمہ پڑھنا سکھا دیتی ہیں، آپ اس کو کوئی آیت یاد کرا دیتی ہیں، دن میں اس کے لیے اگر وقت نہیں نکال سکتی، میں کہتی ہوں ہفتے میں ذرا سا ٹائم نکالیں اور مل بیٹھیں. وہ جو دوستیں جو یعنی غیبت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. محلے والوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی کچھ خواتین کہیں بھی بیٹھ گئی اور اس کے بعد میں انہوں نے 2-2 گھنٹے جو ہے ٹہلنے کے بہانے بڑے آرام سے. تو دیکھیے یہ ہم اپنے لیے عذاب جو ہے وہ عذاب کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہ کیوں نہیں کرتے کہ جی دیکھیے کہ اس کو انہوں نے اسلام کو، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی. یہاں تک کہ دیکھیے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین آئے تو ان کا سلام، اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے. اس کے بعد دیکھیے کہ زندگی میں جنت میں موتیوں کے ایک شاہانہ محل کی بشارت کہ حضرت خدیجہ کے لیے جو ہے یہ تیار کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں پہنچایا گیا. حضرت جبریل امین نے انہیں سلام پیش کیا. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی یعنی سعادت ہے خاتون کے لیے، اور اس کی یعنی خراج تحسین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اور حضرت جبریل امین کی طرف سے. تو اب اس کی خوبیوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، نہیں اپنانا؟ بالکل اپنانا چاہیے. اپنے شوہروں سے وہ محبت کرنا اور انہوں نے جو مہیا کر دیا اس پہ قناعت کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وفاداری، بالکل یعنی اتنی وفاداری کہ یعنی اس کے اندر انہوں نے جو مصائب آئے، اگر اس کو ان کے پاس اگر غربت بھی آئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے سہا، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو بھی سہا. اور دیکھیے کہ جی ابو لہب نے کیا کیا کہ جو 2 بیٹیاں تھیں، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ان کے نکاح کر دیے گئے تھے. تو یہ ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل وقت تھا کہ اس کی 2 بیٹیوں کو انہوں نے کہا کہ جی ان کو چھوڑ دو. صرف وہ ابو العاص جو تھے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ شوہر تھے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے تھے. وہ جو حالہ تھیں ان کے بیٹے تھے. انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے کہا نہیں میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں. کفار قریش نے کتنا ہی ان پر زور ڈالا، انہوں نے نہیں چھوڑا اور انہوں نے کہا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اور یہ ایک نیک عورت کی اور ایک نیک شخص کی جو ہے یہ بیٹی ہے اور خود بھی بہت نیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جی ایسی بیٹیاں ہمیں پیدا کرنی چاہیے، ایسی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ جی وہ جب اپنے گھروں میں جائیں اور جب اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں نمونہ بن جائے. بہت تو حضرت فاطمہ کی طرح ہوں، حضرت رقیہ کی طرح ہوں، حضرت زینب کی طرح ہوں، حضرت ام کلثوم کی طرح ہوں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. آج کے موسم کی خرابی کے باوجود بھی آپ دونوں یہاں تشریف لائیں اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے ازواج مطہرات امہات المومنین کے حوالے سے بات کہی. بلا شبہ آج کی ہر خاتون کے لیے امہات المومنین ازواج مطہرات کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ تعلیمات پہنچانی چاہیے کہ بلا شبہ ہماری زندگیوں میں جو بے چینیاں ہیں، جو نفرتیں ہیں
اور جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں اور ان کی تعلیمات، ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر آپ دونوں کا شکریہ ادا کر کے ناظرین گرامی، آخر میں پروگرام میں شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب صاحبہ ہماری جو مہمان شناخت ہیں انشاءاللہ پیش کریں گی۔ آج کا پروگرام پیش کیا گیا فتح مکہ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے پروگرام پیش کیا۔ آج کا جو سوال تھا معلومات قرآن سیگمنٹ میں کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہیں دو کہ جو نمازوں کے نام پر ہیں، سورۃ الفجر اور سورۃ العصر، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو دو نمازوں پر ہے۔ یہ سوال ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کا جواب بھی پیش کر دیا۔ کل انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد میں دال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔